بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی آر ڈیولپرز کی طرف سے آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نارمز۔ نارمز ایکچولی ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ہر کوئی یوز کرتا ہے۔ اکثر اپنی زندگی میں انسان یہ ورڈ یوز کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نارمز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے نارمز کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی نارمز ہے کیا۔ تو آج ہم نارمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ what is actually norms and what are the examples of norms۔ تو پہلے پڑھتے ہیں norms کے بارے میں۔ Norms are the expectations that society has for people's behavior۔ تو norms ایکچولی وہ ہوتی ہے جو سوسائٹی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ یہ جو ہم کلچر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا کلچر ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کلچر کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ کلچر ہم اسٹڈی کیوں کرتے ہیں، کلچر کی ٹائپس کیا ہے، کریکٹرسٹکس کیا ہے، اور ایک سوسائٹی کیا ایک کلچر ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا کلچر ہوتا ہے، وہ ویری کرتا ہے سوسائٹی پہ۔ تو آج اس کی امپورٹنس ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ ہم کلچر کیوں ڈسکس کرتے ہیں، ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا کلچر ہوتا ہے، تو اس کی امپورٹنس آج ہمیں یہاں ملنے والی ہے۔ تو نارمز ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمیں کلچرز کا پتہ ہوتا ہے۔ نارمز ایکچولی سوسائٹی میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے۔ ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہ لوگوں سے مختلف ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے۔ اب ایکسپیکٹیشنز کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں کس طرح رہنا ہے، یہ ویری کرتی ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی۔ مطلب اگر ہم ایک سوسائٹی کی بات کریں تو اس کی اپنی نارمز ہوتی ہے، دوسری کی اپنی نارمز ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم ویسٹرن کلچر کی بات کریں تو ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر کافی چینج ہے اور ہمارا کلچر بالکل چینج ہے۔ اگر ہم ان کی نارمز کے بارے میں بات کریں تو ان کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے، ان کی سوسائٹی اسے ایک ایکسپیکٹ کرتی ہے، ایک بات ایکسپیکٹ کرتی ہے، ہماری سوسائٹی ہم سے دوسری بات ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں جہاں رہنا ہے، لوگوں کو جہاں رہنا ہے، ان لوگوں کو وہاں کے کلچر کے مطابق ہی چلنا ہے۔ جو سوسائٹی ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، جو اسی سوسائٹی کے اصول ہوتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ایکچولی دس از کالڈ نارمز، کہ جو وہ سوسائٹی ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ نے اسی طرح رہنا ہے، آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہے، یہ چیزیں فالو نہیں کرنی، جو ڈفرینسز بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، تو ایکچولی یہ چیزیں نارمز کہلاتی ہے۔ میں نے یہاں پر نیکسٹ بلیٹ میں لکھا ہے کہ ان سمپل ورڈز ٹو بی نارمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نارمل رہنا ہے۔ نارمل کا مطلب کیا ہے کہ جو سوسائٹی کا رولز ہے، جو سوسائٹی نے پہلے ایکسپلین کیا ہوا ہے، جو اس سوسائٹی کا کلچر ہے، ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں نارمل رہنا ہے، ہمیں اس میں کوئی بگڑاؤ نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہاں پختون کلچر کی بات کریں اور یہاں کوئی لڑکیوں کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کی ایگزامپلز بہت زیادہ آتی ہے، مردوں پر زیادہ بات نہیں آتی کیونکہ ہماری پیٹریارکی ہے، پیٹریارکل سوسائٹی ہے یہاں پر۔ تو اگر ہم بات کریں اپنی سوسائٹی کے، یہاں پر کوئی لڑکی ویسٹرن ڈریس پہن کر آ جائے، اسکرٹس میں گھومے پھرے، میں اگزامپل لوں گا، اگر چارسدہ پشاور یا مردان میں اسکرٹس میں گھومے یا ایسا لباس پہنے جو ہمارے سوسائٹی میں بالکل وہ فوربیڈن ہے، وہ یہاں پر لوگ ان کو برا مانتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر وہ کرے تو یہ بالکل غلط ہوگی اس سوسائٹی کے حوالے سے۔ اور اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی کی بات کریں تو وہاں پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم وومن جو کہ اپنے آپ کو کافی کور کرتی ہے، جہاں پر اس طرح لائف گزارتے ہیں وہاں بھی اسی طرح لائف گزارتی ہے۔ تو میں اگر اسی وومن کا اگزامپل دے دوں تو اکثر وہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہ اسلام نے ان کی آزادی چھینی ہے، یہ اپنی لائف کا ڈیسیجن بھی خود نہیں لے سکتی، اس نے اپنی باڈی کو کور کیا ہوا ہے، اپنے وہ مرضی کے مطابق اپنا لباس بھی نہیں پہن سکتی۔ تو یہ چیزیں جو سوسائٹی ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے تو ہمیں اسی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرا نارمل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نارمل ہی رہنا ہے، تو یہی ہمارے ایکچولی دس از کالڈ نارمز۔
نارمز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک لا میں آیا ہے، ایک قانون میں آیا ہے کہ بس آپ کو یہی کرنا ہے. ہر سوسائٹی نے اپنے ہی نارمز بنائے ہوئے ہیں. یہ ایک دی ان ریٹن رولز آف بیہیویئر دیٹ آر کنسیڈر ایکسیپٹیبل ان اے گروپ اور سوسائٹی. ہر سوسائٹی میں جو ایکسیپٹیبل ایکشنز ہیں ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. لوگوں کو وہی فالو کرنا چاہیے جو ان کی سوسائٹی ان کو سمجھاتی ہے. اگر یہ نہیں کرتی تو دیٹ ول بی اے ڈیوینٹ بیہیویئر. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو کہوں کہ نارمز آر ایکچولی انریٹنلی ریٹن ڈاؤن. آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ اس ورڈ کے بارے میں پوچھتے ہوں گے کہ یہ انریٹنلی ریٹن ڈاؤن ہوتا کیا ہے. تو ایکچولی یہ میں آپ کو سمجھا دوں. انریٹنلی ریٹن ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بکس نے ایک سوسائٹی کے بارے میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن خواہ وہ اسی کلچر میں ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. اگر ہم پختون کا اگزامپل لے لیں تو پختون کلچر کے بارے میں بہت سارے بکس اگر باہر لوگ ہمارے بارے میں پڑھتے ہیں پختونس کے بارے میں، تو وہ یہی پڑھتے ہیں کہ ہماری ساری عورتیں جو ہیں وہ خواہ مخواہ پردہ کریں گی. وہ ایک خاص قسم کا جو قبائلی عورتیں ہوتی ہے جو ایک خاص قسم کا برقع پہنتی ہے، برقع ٹائپ، تو وہ یہی پڑھتے ہیں. یا پختون ہر مرد جو ہے وہ ہتھیار اور بندوق کا شوق رکھتا ہے، نسوار یوز کرتے ہیں نشے کے لیے. تو یہ بہت کچھ اگزامپلز ہیں جو پختون کے بارے میں لکھی. اگر اب یہ ہے یا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن یہ انریٹنلی ریٹن ڈاؤن ہے. اگر ہم پنجابیوں کے بارے میں بات کریں یا اپنا ملک چھوڑے دوسرے ممالک کے بارے میں بات کریں کہ انگلینڈ کے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، وہ یہ کھانے میں یہ یوز کرتے ہیں، لباس یہ یوز کرتے ہیں، خواہ وہ اسی میں ان لوگوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم تو نیٹ کے ذریعے بکس میں مختلف ذریعوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح رہتے ہیں. یا اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو وہ لوگ یہ یوز کرتے تھے، وہ یوز کرتے تھے. تو یہ کچھ اگزامپلز میں نے آپ کو بتا دیے جس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ انریٹنلی ریٹن ڈاؤن ایکچولی ہے کیا. نارمز کے اگزامپلز کی اگر بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ نارمز ایکچولی کلچر ٹو کلچر، سوسائٹی ٹو سوسائٹی یہ ویری کرتا ہے. تو اسی کلچر اسی سوسائٹی کے مطابق ان کی اپنی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. تو ان کی بہت سارے اگزامپلز ہوگی. وہ اگر آپ دیکھ لیں اپنے کلچر میں کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ وہ اگزامپلز بھی لے سکتے ہیں. لیکن کچھ اگزامپلز آپ کی سمجھانے کے لیے میں نے کچھ لکھ دیے ہیں جو کہ میرے خیال میں تقریباً آل اوور دا ورلڈ یہ سب لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا. تمام سوسائٹیز جو ہے آل اوور دا ورلڈ یہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ میں نے کچھ لکھ دی ہے کہ گریٹنگ پیپل وین یو سی دیم. اگر کوئی کسی سے مل جائے تو اسے گریٹنگز دینا، خوش آمدید کہنا، بلیسنگز دینا اسے. تو یہ ایک اچھی عادت ہے اور یہ میرے خیال میں ہر کوئی تمام سوسائٹیز والے لوگ ایک دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے. یہ دوسرا میں نے لکھا ہے سینگ تھینک یو فار فیورز. جب کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرے تو تھینک یو کہنا کسی اچھے کام کے بعد. یا کوئی ایسی بندہ اگر کسی کو فیور کرنا چاہتا ہے تو اسے تھینک یو کہے تو یہ ایک اچھی عادت ہے. ہولڈنگ دا ڈورز اوپن فار ادرس. جب کوئی کمرے میں یا کوئی ہال میں داخل ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تو یہ ایک کائنڈ آف عزت ہے کہ آپ اس بندے کو دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. یہ بھی ایک نارم کی اگزامپل ہے. اسٹینڈنگ اپ وین سم ون ایلس انٹرز دا روم. اگر روم میں کوئی اندر آ جائے تو اگر آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائے، جیسا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ تمام ٹیچرز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ایکچولی پریکٹس کیا جاتا ہے ہمارے کلاس رومز میں کہ جب ٹیچر کلاس میں انٹر ہو جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ اسٹینڈ اپ اور سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اسی کے بغیر بھی سارے اسٹوڈنٹ خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی نارمز ہے جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اسکول کی کلچر کے مطابق، کہ اسکول کالج یونیورسٹی کی کلچر کے مطابق کہ جب کوئی ٹیچر یا کوئی دوسرا پرنسپل ڈین وغیرہ یہ کلاس روم میں انٹر ہو جائے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائے. تو یہ ایک نارم کا اگزامپل ہے جو کہ تقریباً دنیا کے تمام اسکول کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست اگزامپل ہے
نارمس کے لیے. اگر یہی اگزامپل میں آپ کو اپنے پختون کلچر میں ایکسپلین کر دوں کہ ہمارا یہی سسٹم ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارا باپ ہو چچا ہو یا کوئی دوسرا ہمارے گھر میں بڑا بندہ ہو, تو جب ہم چارپائی میں لیٹے ہوتے ہیں اور وہ اندر آ جائے تو ہم جلدی بیٹھ جاتے ہیں, یا چارپائی کا جو سرے والا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہم عزت کے طور پر اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ آپ سر کی طرف بیٹھ جاؤ, ہم پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں چارپائی میں. تو یہ ایک نارم ہے جو کہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. ہم اپنے بزرگوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. بہت سارے اگزامپلز ہیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نارمز ایکچولی ہے کیا. یا آفرنگ ٹو ہیلپ سم ون کیئرنگ سم تھنگ ہیوی, کہ اگر کوئی بندہ کوئی مصیبت میں ہے, کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا, کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور آپ اس کی ہیلپ کرے. یہ عادت تو ہم کتابوں میں ہم نے پڑھی بھی ہے کہ یہ عادت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی کہ وہ اکثر راستے میں جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی, کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو آپ ان کے مدد کرتے, ہیلپ کرتے. تو یہ جو ہے ان سے ہم نے سیکھی بھی ہے, اور یہ تقریباً ہر سوسائٹی میں یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں سے کہ آپ ایک دوسرے کا ہیلپ کریں. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اسی مسئلے میں آپ ان کی ہیلپ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں بھی کر سکتے تو کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اور میرے خیال میں تقریباً تمام لوگ دنیا میں ایک بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی جو لوگوں سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرے. اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو دنیا کے سارے ریلیجنز کے پرنسپلز میں یہی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرے, ایک دوسرے کے خیر و بلا میں آ جائے. تو یہ کچھ اگزامپلس سے میں نے آپ کو شیئر کر دیے کہ ایکچولی نارمز ہے کیا. اس سے آپ کو میرے خیال میں نارمز کے بارے میں کافی وہ جانکاری آ چکی ہوگی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو آگاہی ہوگی. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ویلیوز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ویلیوز ہے کیا. والسلام.